آخر میں تا ہے، تی ہے، تا ہوں، تے ہیں، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ This is me Mehtab Ali Sumarho. You are watching my YouTube channel Sultan Moon English Academy. امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام احباب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ گزشتہ لیکچر میں نے آپ حضرات کے سامنے ٹینس کا بنیادی انٹروڈکشن آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ ٹینس کیا ہے، ہم ٹینس کا استعمال کیوں کرتے ہیں، اور 12 ٹینسز کس طرح بنتے ہیں، کس طرح وہ وجود میں آتے ہیں۔ تو یہ مکمل تفصیلات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی تھی، تو میں اسی کو دوبارہ تفصیل کے ساتھ ذکر کرنا نہیں چاہتا۔ بہرحال آج کے اس لیکچر میں ہم 12 ٹینسز میں سے ہر ایک کا اسٹرکچر پڑھنے جا رہے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ پریزنٹ انڈیفینٹ کا اسٹرکچر کیا ہے، وہ کس طرح بنتا ہے، پاسٹ انڈیفینٹ کا اسٹرکچر کیا ہے، وہ کس طرح بنتا ہے، فیوچر انڈیفینٹ کا اسٹرکچر کیا ہے، وہ کس طرح بنتا ہے۔ اسی طرح 12 کے 12 جو ٹینسز ہیں ہم ان کے اسٹرکچر پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ۔ تو آئیے ہم آج کے اس لیکچر کا آغاز کریں۔ پریزنٹ انڈیفینٹ کے اسٹرکچر کو پڑھانے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے بطور تمہید کے ایک بات کو واضح کر دوں۔ گزشتہ لیکچر میں نے آپ کے سامنے یہ بات واضح کی تھی کہ سبجیکٹ کیا ہوتا ہے، ورب کیا ہوتا ہے اور آبجیکٹ کیا ہوتا ہے۔ یہ 3 ایسے الفاظ ہیں جو بار بار ٹینسز میں یوز ہوتے ہیں، اس لیے جو بگنر اسٹوڈنٹس ہوں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان الفاظ کی میننگ کو معلوم کریں جو میں نے آپ کے سامنے کل کے لیکچر میں واضح کر دی۔ اور اس سے بڑھ کر ایک بات جس کی تفصیل میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ٹینسز کو ہم شروع کرتے ہیں تو ہمیں کہیں ورب کی فرسٹ فارم نظر آتی ہے، کہیں سیکنڈ فارم نظر آتی ہے، کہیں تھرڈ فارم نظر آتی ہے اور کہیں ہمیں ING فارم نظر آتی ہے۔ تو اس سے طلبہ بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو میں آپ کی اس پریشانی کو آج کے اس لیکچر میں حل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ورب جو ہے نا اس کی ہر جگہ ایک جیسی حالت یوز نہیں ہوتی، بلکہ کہیں ایک حالت یوز ہوتی ہے، کہیں دوسری حالت یوز ہوتی ہے، کہیں تیسری حالت یوز ہوتی ہے، کیونکہ ورب کی مختلف قسم کی 4 فارمز یوز ہوتی ہیں، فرسٹ فارم، سیکنڈ فارم، تھرڈ فارم اور چوتھی فارم جس کا نام ہے ING۔ چوتھی فارم جو ہے وہ فرسٹ فارم کے آخر میں ING لگانے سے وہ ہمیں حاصل ہو جاتی ہے۔ باقی جو پہلی 3 فارمز ہیں وہ کہیں تو اس طرح ہوتا ہے کہ تینوں سیم ہوتی ہیں، کہیں اس طرح ہوتا ہے کہ تینوں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں، اور اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ سیکنڈ اور تھرڈ فارم یہ ایک جیسی ہوتی ہے، یعنی ورب کی فرسٹ فارم کے آخر میں ED لگانے سے ہمیں سیکنڈ اور تھرڈ فارم حاصل ہو جاتی ہے۔ جیسے دیکھیں واک، واک کا معنی ہے چلنا، یہ فرسٹ فارم ہے، واکڈ، آخر میں ED لگانے سے ہمیں سیکنڈ فارم حاصل ہو گئی اور یہی واکڈ تھرڈ فارم ہے، اور واک کی چوتھی فارم ہے ING، واکنگ۔ اور کہیں اس طرح ہوتا ہے کہ فرسٹ فارم، سیکنڈ فارم، تھرڈ فارم یہ تینوں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں، جیسے گو، گو کا معنی ہے جانا، یہ فرسٹ فارم ہے، وینٹ، وینٹ یہ سیکنڈ فارم ہے، گون، گون یہ تھرڈ فارم ہے، رائٹ فرسٹ فارم ہے، روٹ سیکنڈ فارم ہے، ریٹن یہ تھرڈ فارم ہے۔ اور کہیں اس طرح ہوتا ہے کہ فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ تینوں فارم سیم ہوتی ہے۔ تو ٹینسز کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے، کہیں آپ کو فرسٹ فارم نظر آئے گی، کہیں آپ کو سیکنڈ فارم نظر آئے گی، کہیں آپ کو تھرڈ فارم نظر آئے گی، اور کہیں آپ کو چوتھی ING فارم نظر آئے گی۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ پریزنٹ انڈیفینٹ کا اسٹرکچر پڑھیں گے۔ پریزنٹ انڈیفینٹ کس طرح بنتا ہے، اسٹرکچر کو پڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ پریزنٹ انڈیفینٹ کا معنی معلوم کیا جائے۔ پریزنٹ انڈیفینٹ کا معنی ہے موجودہ وقت میں جو کام ہم ریگولر بنیاد پر کرتے ہیں یا وہ ہماری روٹین ہوا کرتی ہے، انہیں پریزنٹ انڈیفینٹ میں منشن کیا جاتا ہے۔ جیسے میں صبح سویرے اٹھتا ہوں، میں وضو کرتا ہوں، میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں،
میں نماز پڑھتا ہوں، میں اسکول جاتا ہوں، میں ایک لیکچر روزانہ ریکارڈ کرتا ہوں. تو یہ سارے وہ جملے ہیں جن میں روٹین کو بیان کیا جا رہا ہے. وہ عورت اپنے گھر کو صاف رکھتی ہے، وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے. تو دیکھیں یہ سارے وہ جملے ہیں جن میں روٹین کا بیان ہے، عادت کا بیان ہے. تو انہیں پریزنٹ انڈیفینٹ کہا جاتا ہے. پریزنٹ انڈیفینٹ کے حوالے سے دوسری بات، ہم کیسے پہچانیں کہ یہ جملہ پریزنٹ انڈیفینٹ ہے؟ تو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے پہچاننے کی علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں تا ہے، تی ہے، تا ہوں، تے ہیں، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں. جیسے I record a lecture daily، میں ڈیلی لیکچر ریکارڈ کرتا ہوں. تو دیکھیے اس کے آخر میں کیا ہے؟ تا ہوں. She cleans the house، وہ عورت اپنے گھر کو صاف کرتی ہے. تو دیکھیے اس کے آخر میں کیا ہے؟ تی ہے. They work hard، وہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں. تو دیکھیے اس کے آخر میں کیا ہے؟ تے ہے. تو پریزنٹ انڈیفینٹ کے پہچاننے کی علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں اس طرح کے الفاظ یوز ہوتے ہیں، تا ہے، تی ہے، تا ہوں اور تے ہے. جب آپ نے یہ دو باتیں معلوم کر لی تو اب ہم چلتے ہیں پریزنٹ انڈیفینٹ کے اسٹرکچر کو معلوم کریں. تو یہ ہے آپ کے سامنے اسٹرکچر آف پریزنٹ انڈیفینٹ. پریزنٹ انڈیفینٹ کا اسٹرکچر یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے سبجیکٹ کو لایا جائے گا. اس میں سب سے پہلے سبجیکٹ کو لایا جاتا ہے، اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم کو لایا جاتا ہے. جیسا کہ آپ نے ماقبل میں پڑھا کہ ورب کی مختلف 4 فارمز یوز ہوتی ہیں. تو پریزنٹ انڈیفینٹ میں ان فارمز میں سے ورب کی فرسٹ فارم یوز ہوتی ہے. تو اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ ای ایس یا ایس لگایا جاتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں، ای ایس اور ایس وہاں لگایا جاتا ہے جہاں سبجیکٹ میں ہی ہو، شی ہو، اٹ ہو یا کوئی ناؤن ہو، جیسے علی، زید، بکر. تو آخر میں ای ایس اور ایس لگایا جاتا ہے اور اس کے بعد آخر میں آبجیکٹ لگایا جاتا ہے. تو سبجیکٹ ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ ای ایس یا ایس، اگر سبجیکٹ ہی ہو، شی ہو، اٹ ہو یا ناؤن مفرد ہو اور آخر میں آبجیکٹ لگانے سے پریزنٹ انڈیفینٹ حاصل ہو جاتا ہے. ابھی ہم مثالوں کی روشنی میں پریزنٹ انڈیفینٹ کے اسٹرکچر کو واضح کرتے ہیں. آپ کے سامنے مثال ہے I wake up early، I wake up early، میں جلدی اٹھ جاتا ہوں، یعنی میں نیند سے جلدی اٹھ جاتا ہوں. تو دیکھیں اس میں سب سے پہلے ہم نے آئی سبجیکٹ کو لایا، اس کے بعد ویک یہ فرسٹ فارم ہے، ویک اپ. تو ہم نے اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم کو لایا. یہاں دیکھیں تو ویک کے ساتھ ای ایس یا ایس نہیں. وہ اس لیے نہیں کیونکہ سبجیکٹ میں آئے ہے، ہی نہیں، شی نہیں، اٹ نہیں، ناؤن نہیں. اس لیے ہم نے ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ ای ایس یا ایس کا اضافہ نہیں کیا. تو آئی ویک اپ ارلی، میں جلدی اٹھ جاتا ہوں. دوسری مثال ہے آپ کے سامنے ہی گوز ٹو اسکول، ہی گوز ٹو اسکول، وہ اسکول جاتا ہے. تو دیکھیں یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ہے. ہم نے سب سے پہلے ہی سبجیکٹ کو لایا، اس کے بعد گو ورب کی فرسٹ فارم کو لایا، اور چونکہ ہی یہ سبجیکٹ ہے اس لیے ہم نے گو فرسٹ فارم کے آخر میں ای ایس لگا دیا. ٹو اسکول یہ آبجیکٹ ہے. تو اسی طرح ہمیں پریزنٹ انڈیفینٹ حاصل ہو گیا. آپ کے سامنے تیسری مثال ہے شی کلینز دی ہاؤس، شی کلینز دی ہاؤس، وہ عورت اپنے گھر کو صاف کرتی ہے. تو دیکھیں سب سے پہلے ہم نے شی سبجیکٹ کو لایا، اس کے بعد کلین ہم نے ورب کی فرسٹ فارم کو لایا. چونکہ سبجیکٹ میں شی ہے اس لیے ہم نے کلین ورب کی فرسٹ فارم کے آخر میں ایس کو لگا دیا. دا ہاؤس یہ آبجیکٹ ہے تو ہمیں پریزنٹ انڈیفینٹ حاصل ہو گیا. شی کلینز دی ہاؤس، وہ عورت گھر کو صاف کرتی ہے. آپ کے سامنے چوتھی مثال ہے یو ریسائٹ ہولی قرآن، یو ریسائٹ ہولی قرآن، آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. تو دیکھیں اس میں سب سے پہلے ہم نے یو سبجیکٹ کو لایا، اس کے بعد ریسائٹ ورب کی فرسٹ فارم کو لایا،
تو دیکھیں یہاں آخر میں ایس نہیں، ورب کے فرسٹ فارم ریسائٹ کے آخر میں ایس نہیں، وہ اس لیے نہیں کیونکہ سبجیکٹ میں یو ہے، ہی شی اٹ ناؤن نہیں، اس لیے ایس بھی نہیں۔ ہولی قرآن یہ آبجیکٹ ہے تو ہمیں پریزنٹ انڈیفینٹ حاصل ہو گیا۔ آپ کے سامنے پانچویں مثال ہے، دے ورک ہارڈ، دے ورک ہارڈ، وہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے دے سبجیکٹ کو لایا، اس کے بعد ورک ہم نے ورب کی فرسٹ فارم کو لایا۔ ورک کے آخر میں ای یا ای ایس کا اضافہ نہیں، وہ اس لیے کہ سبجیکٹ میں ہی شی اٹ ناؤن مفرد نہیں۔ دے ورک ہارڈ، ہمیں پریزنٹ انڈیفینٹ حاصل ہو گیا کہ وہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے پریزنٹ انڈیفینٹ کے اسٹرکچر کو سمجھ لیا ہوگا، اور اسی طرح پریزنٹ انڈیفینٹ کے ذیل میں جو بطور ایگزامپلز کے مثالیں دی گئیں، آپ نے ان کو دیکھ کر مزید اسٹرکچر آف پریزنٹ انڈیفینٹ کو سمجھ لیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم پریزنٹ انڈیفینٹ کے انٹروگیٹو جملے کیسے بنائیں۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم پریزنٹ انڈیفینٹ کے نیگیٹو جملے کیسے بنائیں۔ تو اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک عام سا رول ذکر کرنا چاہتا ہوں، جو صرف پریزنٹ انڈیفینٹ کے لیے نہیں بلکہ تمام تر جملے جو انٹروگیٹو ہوں، سوالیہ ہوں، ان کے لیے ایک عام سا قاعدہ ہے۔ جب آپ نے وہ یاد کر لیا تو ہر جگہ آپ کو انٹروگیٹو اور نیگیٹو جملہ بنانے میں آسانی ہو جائے گی۔ اب وہ قاعدہ کیا ہے؟ آئیے چلتے ہیں بورڈ کی طرف۔ وہ قاعدہ یہ ہے کہ جو بھی سینٹینس ہو اس کا انٹروگیٹو سوالیہ جملہ بنانے کے لیے ہیلپنگ ورب کو سبجیکٹ سے پہلے لایا جاتا ہے، سبجیکٹ کو بعد میں لایا جاتا ہے تو انٹروگیٹو حاصل ہو جاتا ہے۔ اب ہم معلوم کرتے ہیں کہ پریزنٹ انڈیفینٹ کے ہیلپنگ ورب کیا ہیں۔ تو معلوم کرنے کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ پریزنٹ انڈیفینٹ کے ہیلپنگ ورب دو ہیں، ایک ہے ڈو اور دوسرا ہے ڈز۔ ڈز یہ یوز ہوتا ہے ہی شی اٹ اور ناؤن مفرد کے لیے، یعنی جب سبجیکٹ میں ہی ہو، شی ہو، اٹ ہو یا ناؤن ہو تو اس صورت میں یوز ہوتا ہے ڈز، اور باقیہ جو سبجیکٹ ہیں یو ہے، دے ہے، آئی ہے، ان کے لیے ڈو یوز ہوتا ہے۔ اب ہم انہی مثالوں کو لے کر انٹروگیٹو کی پریکٹس کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے مثال ہے I wake up early، میں جلدی اٹھ جاتا ہوں۔ تو اب ہم اس کا انٹروگیٹو چاہیے تو کیا کریں گے؟ تو چونکہ ہے سبجیکٹ میں آئے ہے تو آئے کے لیے ہیلپنگ ورب ڈو یوز ہوتا ہے، تو ہم صرف ایک کام کریں گے، ڈو کو آئے سے پہلے لائیں گے تو ہمیں انٹروگیٹو حاصل ہو جائے گا۔ ڈو آئی ویک اپ ارلی، کیا میں جلدی اٹھ جاتا ہوں؟ تو اس طرح انٹروگیٹو حاصل ہو گیا۔ آپ کے سامنے دوسری مثال ہے شی کلینز دی ہاؤس، وہ عورت اپنے گھر کو صاف کرتی ہے۔ اب ہمیں اس کا انٹروگیٹو چاہیے تو صرف ایک کام کریں گے، چونکہ سبجیکٹ میں شی ہے، شی کے لیے ڈز یوز ہوتا ہے تو ہم شی سے پہلے ڈز کو لائیں گے، شی کو بعد میں لائیں گے تو ہمیں انٹروگیٹو حاصل ہو جائے گا۔ ڈز شی کلین دی ہاؤس، کیا وہ عورت اپنے گھر کو صاف کرتی؟ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ہم نے کہا تھا کہ فرسٹ فارم ورب کی فرسٹ فارم کے آخر میں ای ایس اور ایس لگایا جاتا ہے پریزنٹ انڈیفینٹ میں، لیکن سوالیہ میں انٹروگیٹو اور نیگیٹو منفی جملے میں جب ہیلپنگ ورب آ گیا ڈز تو اس صورت میں ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ ای ایس یا ایس نہ لگے گا، چنانچہ ہم ڈز شی کلینز دی ہاؤس نہیں کہہ سکتے، بلکہ ہم ایس کو ہٹا کر کے صرف کہیں گے ڈز شی کلین دی ہاؤس۔ تو اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں کہ ہم نیگیٹو جملہ کیسے بنائیں۔ تو نیگیٹو جملہ بنانے کا اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ سبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ ورب کو لایا جاتا ہے، ہیلپنگ ورب کے بعد نوٹ کو لگایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ورب آبجیکٹ کو رکھا جاتا ہے تو نیگیٹو حاصل ہو جاتا ہے۔ یعنی ہمیں ایک کام کرنا پڑتا ہے، سبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ ورب کے ساتھ ہمیں نوٹ لگانے سے نیگیٹو سینٹینس حاصل ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ کے سامنے مثال ہے آئی ویک اپ ارلی، میں صبح جلدی اٹھ جاتا ہوں۔ اب ہمیں اس کا نیگیٹو چاہیے تو ہم کیا کریں گے؟ آئی کے لیے ہیلپنگ ورب یوز ہوتا ہے ڈو، تو ہم پہلے آئی سبجیکٹ کو رکھیں گے، اس کے بعد ڈو ہیلپنگ ورب کو رکھیں گے، اس کے بعد نوٹ لگائیں گے۔
اور اس کے بعد ویک اپ ورب اور آخر میں ارلی لگانے سے ہمیں نیگیٹو جملہ حاصل ہو جائے گا. آئی ڈو ناٹ ویک اپ ارلی، میں جلدی نہیں اٹھتا ہوں. شی کلینز دی ہاؤس، اس کا نیگیٹو بنے گا شی ڈز ناٹ کلین دی ہاؤس. تو چونکہ شی کے لیے ہیلپنگ ورب ڈز یوز ہوتا ہے تو ہم نے ڈز کے بعد ناٹ لگا دیا تو ہمیں نیگیٹو حاصل ہو گیا. تو یہ ہے ایک عام کلیہ قاعدہ انٹروگیٹو سوالیہ جملہ اور نیگیٹو منفیہ جملے کو حاصل کرنے کا. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے آج کا لیکچر سمجھ لیا ہوگا. اگر پھر بھی کوئی مشکل ہو، کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.